خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ کل میں نے درس قرآن کے بعد اور درس حدیث کے بعد مختصر سا تذکرہ کیا تھا مسجد آیا صوفیہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رجب طیب اردوغان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ مسجد جو صدیوں سے مسجد کی حیثیت سے آباد رہتی تھی اور جہاں اذانیں بلند ہوا کرتی تھیں، جس مسجد کو سلطان محمد الفاتح نے آباد کیا تھا، اور وہ پہلے سلطان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ قسطنطنیہ فتح کریں، اور اس کے بعد قسطنطنیہ میں جو پوری عیسائی آرتھوڈکس عیسائیوں کی دنیا کا جو سب سے بڑا مرکز تھا، جو آیا صوفیہ کہلاتا تھا، اس کو انہوں نے حاصل کیا، اور صرف اس کو ہی نہیں بلکہ متعدد کلیساؤں کو انہوں نے رقم دے کر حاصل کیا، یعنی ان کی ملکیت عیسائیوں سے حاصل کی، تقریباً آدھے چرچ اور کلیسا ان کے لیے چھوڑ دیے اور عیسائی ان کا استعمال کرتے رہے، کیونکہ محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو جب فتح کیا تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ جہاں تک ممکن ہو سوائے خونخواروں اور جنگجوؤں کے کسی اور سے ان کی لڑائی نہ ہو، انہوں نے سویلینز پر کوئی حملہ نہیں کیا، اور یہ مسلمانوں کا ہر دور میں طریقہ رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے جس وقت بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ جو جنگجو ہیں، جو لڑ رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے، بس ان سے ہمارا مقابلہ ہو، جو عام سویلینز رہتے ہیں، شہری رہتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح وہ لوگ جو صرف پجاری ہیں، جو اپنی عبادت میں مشغول ہیں، جو کلیسا میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ صلاح الدین ایوبی نے بھی کیا، اور اسلام کی یہی تاریخ ہے، پوری دنیا میں یہی تاریخ ہے، یہ ایک امتیاز ہے مسلمانوں کا کہ جہاں پر بھی انہوں نے فتوحات حاصل کی ہیں وہاں انہوں نے صرف جنگجوؤں سے اور فوجیوں سے مقابلہ کیا ہے۔ ان کا جو مقابلہ تھا فوج کا فوج سے رہا، یہ کبھی نہیں ہوا کہ شہروں میں گھس کر انہوں نے عوام الناس کو نشانہ بنایا ہو اور ان کی املاک کو تباہ کیا ہو اور ان کی جانیں لی ہو۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا تھا، اور مسلمان اس کو اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سلطان محمد الفاتح کا بھی یہی معاملہ رہا۔ میں نے کل اس پر گفتگو کی تھی، اور غلطی سے میری زبان سے یہ نکلا کہ 6 صدی میں انہوں نے اس کو فتح کیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سلطان محمد الفاتح کا جو دور حکومت رہا ہے وہ 855 سے 886 ہجری تک کا رہا ہے، اور ان کو جب حکومت ملی تھی تو وہ 22 سال کے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل و دماغ میں یہ بات ایسی ڈال دی حضور پاک علیہ السلام کی ایک حدیث کی وجہ سے کہ قسطنطنیہ مجھے فتح کرنا ہے۔ استنبول کی جو فتح، اور خاص طور پر استنبول میں بھی اس قلعے کی فتح جو مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، اس قلعے کی فتح کا ان کے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا، جس جذبے کو پھر وہ فروغ دیتے چلے گئے، اور کوئی بھی کوشش نہ اپنے اندر کے لوگوں کی نہ باہر کے لوگوں کی ان کو اس راستے سے ہٹا نہیں سکی۔ ایک عزم مصمم تھا۔ حدیث یہ تھی کہ حضور پاک علیہ السلام نے مستقبل کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائی، بہت سی پیشین گوئیاں فرمائی، انہی میں سے ایک پیشین گوئی آپ نے فرمائی کہ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطَنطِينِيَّةَ وَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ۔ فرمایا تھا کہ تم لوگ، اے مسلمانوں، تم لوگ قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور جو اس جنگ کا قائد ہوگا وہ بڑا اچھا قائد ہوگا،
اور جو لشکر ہوگا بڑا اچھا لشکر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس کے بارے میں پیشین گوئی کے ساتھ جو اجر اور جو ثواب اور جو حیثیت ذکر فرمائی، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ کوشش حضرت عثمان کے دور سے اس کی فتح کی ہوتی رہی اور تسلسل چلتا رہا۔ مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی، 800 سال تک مسلمان قربانی دیتے رہے اور اس علاقے کی طرف لشکر کشی کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ 8ویں صدی کی ابتدا سے یعنی 699 کے بعد یوں سمجھیے کہ 701 سے جو دور شروع ہوا ہے یہ عثمانیوں کا دور ہے، اور عثمانیوں کا دور شاہ سلیمان سے شروع ہوا ہے، جو اصل سلجوقی خاندان کے تھے اور جن کا ایک بیٹا ارطغرل کے نام سے بڑا معروف و مشہور ہوا۔ وہ بیٹا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عثمان نامی اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا، اور یہ جو عثمان ہیں ارطغرل کے بیٹے، یہ سلطنت عثمانیہ کے بانی بنے۔ تو اس طرح سے 700 سے لے کر 800 تک، یعنی 8ویں صدی، 9ویں صدی، 10ویں صدی، 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی تک سمجھیے کہ یہ حکومت قائم رہی ہے۔ بعد کے جو 150-200 سال ہیں اس میں حکومت زوال کی طرف مائل ہوتی چلی گئی اور یورپ کو اٹھنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد پھر جو صورتحال سامنے آئی ہے خاص طور پر عیسوی سن کے اعتبار سے 1923 میں ایک دونم قبیلے کا یہودی کمانڈر جو چالاکی سے فوج میں داخل ہوا اور اس کو کمانڈر شپ حاصل ہو گئی، جس کو مصطفیٰ کمال کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شخص نے فوج پر قبضہ کر کے فوجی انقلاب برپا کرنے کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی کو گرفتار کروایا۔ یہ وہ سلطان تھے کہ جن سے یہودیوں نے 1000 کوششیں کر کے یہ چاہا تھا کہ وہ فلسطین کی زمین کا کچھ حصہ ان کو دے دیں، تو سلطان عبدالحمید عثمانی نے کہا تھا کہ میری لاش پر فلسطین مل سکے تو مل سکے، میرے جیتے جی فلسطین کی 1 انچ زمین میں کسی یہودی کو نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ وہ سلطنت عثمانیہ کے غیور و خوددار اور جعلی سلاطین تھے جن کی خدمات کا تعلق پورے عالم اسلامی سے رہا۔ وہ کسی ایک ملک کو صرف نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ وہ پورے عالم اسلامی پر نگاہ رکھیں، اور جو خلافت تھی، خلافت عباسیہ کا جو امتداد تھا اور تاتاریوں نے جس کا خاتمہ کر دیا 7ویں صدی ہجری میں کے درمیان میں جس حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اب اس کے بعد وراثت جو ملی ہے وہ عثمانیوں کو ملی ہے، اور انہوں نے 100 سال کے بعد 150 سال کے بعد جب سلطان محمد الفاتح کے ہاتھ میں حکومت آئی، اور 855 سے لے کر 886 تک کا یہ دور ہے 9ویں صدی ہجری کا دور ہے۔ تو اس 9ویں صدی ہجری کے دور میں، اور یہ دور 15ویں صدی عیسوی کا ہے، یہ وہ دور ہے جس میں ان پر بس یہ دھن سوار تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا کاش کہ میں مصداق بن جاؤں، اور انہوں نے پھر اس کے لیے جو جد و جہد جو قربانیاں دی ہیں وہ اتنی زبردست ہیں، جن کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا حکم نازل ہو گیا، اور 15 جمادی الاولیٰ 857 ہجری میں قسطنطنیہ فتح کر لیا گیا۔ قسطنطنیہ کو استنبول، جس کو بعد میں کہا گیا، وہ اصلاً اسلامبول ہے، جو پھر بعد میں استنبول بن گیا، ورنہ نام جو رکھا گیا تھا اسلام کی نسبت سے اسلامبول یعنی اسلام کا علاقہ، یہ اس کا نام قرار دیا گیا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے جب استنبول کو فتح کیا اور قلعے کو فتح کیا، جس کی بڑی عظیم داستان ہے اور بڑی حیرت انگیز ہے، بہت ہی تعجب خیز ہے،
جس کے واقعات ایسا لگتا ہے جیسے خارق عادت ہوں، اعجوبہ ہوں، لیکن بہرحال جب انسان ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ تو 857 ہجری میں انہوں نے اس کو فتح کیا، اور اس کے بعد عیسائیوں کو انہوں نے امان دیا، انہوں نے عام عیسائیوں اور شہریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ان کے کلیساؤں کو اسی طرح برقرار رہنے دیا گیا، اور ان کو حق دیا گیا کہ وہ اپنی عبادت کریں، اور جو ان کے پرسنل لاز ہیں ان کو تحفظ دیا گیا۔ جہاں تک آیا صوفیہ کا اور کچھ گرجاؤں کا تعلق ہے، ان کو انہوں نے خریدا، عیسائیوں سے خریدا، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو جاننے والوں کے لیے معمول کے مطابق ہے۔ آج سینکڑوں مسجدیں ہیں برطانیہ میں، فرانس میں، امریکہ میں، جو گرجا خرید کر بنائی گئی، اور میں دسیوں ایسی مسجدوں میں نماز پڑھ چکا ہوں جو پہلے گرجا تھی، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں میرا جانا ہوا اور دیکھنا ہوا کہ گرجاؤں کو مسجد میں منتقل کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ مسلمان تو وہاں اقلیت میں ہیں اور کمزور ہیں، اور جن ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ ملک مجبور رہے ہیں، سامراج کا شکار رہے ہیں، لیکن مسلمانوں نے کوشش کر کے اور رقم جمع کر کے، جو قریب کے عیسائی تھے ان کو رقم دی، وہ اپنا گرجا بیچنا چاہتے تھے کیونکہ گرجا خالی پڑا تھا، اب گرجا میں لوگ آتے ہی نہیں، اور یہ 20 سال سے یہ صورتحال ہے کہ گرجا ویران ہو گئے۔ اب ان کی ویرانی کے بعد وہ پریشان تھے کہ کوئی پوجا کرنے، کوئی عبادت کرنے، کوئی پریئر کرنے آ ہی نہیں رہا ہے، تو اب ان کو لے کر سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان پر خرچے بہت زیادہ ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، تو وہ بلڈنگیں انہوں نے لوگوں کے ہاتھ بھیج دی، اور خاص طور پر مسلمانوں نے اس سلسلے میں پیش قدمی کی، انہوں نے جو بھی رقم وہ جمع کر سکے ان کے مطالبے کے مطابق وہ رقمیں ان کو دی، اور ان سے گرجے حاصل کیے۔ آج بہت سے گرجا گھر ہیں جہاں مسجدیں چل رہی ہیں، بہت سے ایسے ہیں جہاں اسکول چل رہے ہیں، اسلامک اسکول چل رہے ہیں، اور ایسے گرجا گھر موجود ہیں جہاں دینی تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معمول ہے جس کو آج کی دنیا جانتی ہے، اور اس کا تجربہ یورپ کے مسلمانوں کو ہوا ہے۔ تو ایسے ہی انہوں نے ان مسجدوں کو، ان کلیساؤں کو خرید لیا تھا، اور ان کو وقف کی حیثیت دے دی تھی۔ پھر سلطان محمد الفاتح نے باقاعدہ وقف نامہ لکھوایا، جس میں اس بات کی وضاحت کی کہ یہ میری طرف سے اوقاف ہیں، یہ عمارتیں اور یہ فلاں فلاں جگہیں میری طرف سے مسلمانوں کے لیے وقف کی جا رہی ہیں، اور آیا صوفیہ کے بارے میں خاص طور پر لکھا کہ میں نے اس کو اب مسجد کی حیثیت دی ہے، میرے وقف میں یہ داخل ہے، میں نے اس کو خریدا ہے، اور آئندہ جو بھی اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اس کو پھر سے کلیسا بنائے گا یا نماز یہاں پر بند کروائے گا، اذان بند کروائے گا، اس پر خدا کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، نبیوں کی لعنت۔ یہ بد دعا لکھی ہے محمد الفاتح نے، اور وصیت نامہ لکھا ہے، تو ان کا وقف نامہ آج بھی موجود ہے، اور سوشل میڈیا پر ترکی کی طرف سے سرکاری میڈیا پر بھی وہ وقف نامہ دکھایا بھی گیا ہے۔ تو 9ویں صدی سے لے کر آج ہم لوگ اس وقت 15ویں صدی ہجری میں ہیں، تو اس اعتبار سے جو دور گزرا ہے وہ تقریباً 600 سال کا دور ہے، اور اس میں چیزوں کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ سلطان محمد الفاتح کی قبر اور ان کے جو اوقاف ہیں وہ سب محفوظ ہیں۔ جو اس میں بگاڑ پیدا کیا تھا مصطفیٰ کمال اور اس کے ٹولے نے، اب اس کو ختم کرنے اور پھر دوبارہ سلطان محمد الفاتح کی وصیت کے مطابق عمل کرنے کی ایک کوشش شروع کی گئی ہے، اور سلطنت عثمانیہ کا جو وقار تھا، جو اس کی حیثیت تھی، جو عظمت تھی، اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوششیں بہت سے مصلحین نے شروع کی، جن میں جناب نجم الدین اربکان رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا دخل ہے۔ انہوں نے سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تنظیمی اعتبار سے زبردست کوششیں کی، اور ظالم مجرم اور ایجنٹ فوج نے 2 مرتبہ ان کی پارلیمنٹ کو توڑا اور ان کو جیل میں رکھا، لیکن وہ اپنے عہد کے پکے رہے، اور جب تک جیتے رہے وہ اسی کے لیے کام کرتے رہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگرد رشید رجب طیب اردگان سے یہ کام لیا ہے، اور ہم سب کی پوری ملت کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے کے خلافت عثمانیہ کا جو دور ہے، ماضی کا جو ان کا دور ہے، جو ان کا شاندار عہد رفتہ ہے، وہ پھر واپس آئے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے لیے وہ دعا کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بغیر خلافت کے مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ جاہلیت کی زندگی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کو لازمی قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ایک خلیفہ ہو، اور اب جو مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اور سب سے زیادہ وہ حکومت کے جو جزیرۃ العرب میں یعنی حرمین کی سرزمین پر قائم ہے، وہ کھلے بندوں، پہلے چھپ کر اب کھلے بندوں، وہ یہودیوں کی ایجنٹ ہیں، اور یہ بات اب اتنی زیادہ واضح ہو چکی ہے، اور انہوں نے بھی اپنی بے شرمی اور بے حیائی کا اتنا ثبوت دیا ہے کہ وہ اور ان کے جو بھی حوالی موالی ہیں، جو الائنس ہے ان کا، اس نے بس یہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ کسی اسلامی تحریک کو برپا نہیں ہونے دینا ہے، کسی اسلامی جماعت کو چلنے نہیں دینا ہے، اور ترکی کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے، اور جو بھی ترکی کے خلاف ہو اس کی مدد کرنا ہے۔ یہ اس وقت کی ایک ایسی گندی ناپاک سیاست ہے، اور ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے صلیبیت اور صہیونیت کی ایک ایجنسی کے ایسے نمونے پیش کر رکھے ہیں، اور وہ بھی سرزمین حرمین میں، کہ مسلمانوں کا دل دکھا ہوا ہے، ان کا جسم زخمی ہے، مسلسل ان پر چوٹیں لگ رہی ہیں۔ جو بھی رپورٹس دیکھتے ہیں، اور جو بھی ٹی وی اسٹیشنز کی چیزیں بھی سنتے ہیں، اور جن کے پاس بھی وثائق اور ڈاکومنٹریز اور معلومات ہیں، جو کچھ یورپ میں شائع ہوتا رہتا ہے، براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، اور جو دیگر ملکوں سے خبریں آتی ہیں، اور جو خود سعودی حکومت کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں اور اقدامات ہو رہے ہیں، وہ اس بات کے کھلے ثبوت ہیں کہ انہوں نے صہیونیت کی اور صلیبیت کی ایک ایجنسی کھول رکھی ہے، اور اب اس کے علل اعلان تذکرہ کرنے میں ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے۔ اب وہ آخری درجے میں بے حیا ہو چکے ہیں، اور جو لوگ ان کے حوالوں سے بات کر کے ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ بے حیائی میں ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ وہ اس امت کے بے غیرت افراد ہیں، جن کے چہروں پر داڑھیاں بھی ملیں گی آپ کو، اور جن کی مدنی نسبت بھی ایک جھوٹی نسبت وہ ذکر بھی کریں گے، چند دن وہاں رہ لیے اور وہاں سے انہوں نے کچھ سند حاصل کر لی، تو اس نسبت کا استعمال کر کے آقا مدینہ کے دل کو تکلیف دینے والے اور مدینہ منورہ کے مقام کو نقصان پہنچانے والے یہ لوگ ہیں جو مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور در حقیقت ایک بڑی ایجنسی کی چھوٹی ایجنسیاں ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے، اور اپنی بیداری کا اور امت کی وحدت کا ثبوت دینا چاہیے، تاکہ یہ امت پوری دنیا میں جہاں جہاں آباد ہے ایک اکائی کی طرح اور جسم واحد کی طرح اپنی مضبوطی کو اور قوت کو اور اپنے اتحاد کو پیش کرتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیار